معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر پیر طریقت محتاب شریعت حضرت پیر خواجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الکریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ، سماجی اور سیاسی شخصیات، آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکن، ہم سب کا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ ناسی کاڑیاں، کاڑے تے مراد خالی ہو کاڑے نہیں، ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیاں۔ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، کاڑے تو مراد خالی ہو کاڑے نہیں، کاڑیاں تو مراد اے بھی کاڑے ہیں بھائی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ہون کہ ساڑی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نال رہن گیاں۔ قبلہ تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بہ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلان یار اسی سنتے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اسے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی، میں ابھی آیا تیرے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کرے جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کرے؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنا ہی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحبوں میں کہ آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی تھا۔ اوے توڑے کو بولے میں نہیں جا سکتا، 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کے اندر کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کے اندر کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں چاہ کے بدھ رکھ دیتے گئے، کدھر گئے مسلمان اور کدھر گئے جڑے کہندے ہیں کہ اساں اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے؟ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندا ہوتے تے کیا انہاں نو دھیاں نو دسنا پیندا کہ اے تہاڈا بیت المقدس ہے، اے تہاڈیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہیاں، انہاں دی عزت تار تار کیتیاں جا رہیاں، اے دودھ پیندے بچے انہاں نو بمبا دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے تے انہاں نے اس نو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردا، اس زمانے جہاد دی گل کردا، اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھاندے ہو، پھر اے وردیاں تے پھول کادے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو کے تک گل کر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کدو تک اپنے پیچھے ٹان ٹان گڑیاں کر دیاں لاندے جاؤ گے؟ کدو تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک
अपनाओ गए यार आखिर एक दिन तो भी सोच दें कि ओए असी कादे वास्ते भर्ती होए सी साडा G3 इतिहाद कादे वास्ते रखाया सी सानू इतनी ट्रेनिंग कादे वास्ते दित्तियां सन कश्मीर भी लुट गया तुहाडे जो सिर होते जनाब जो कानों ते नहीं रहेंगी आज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात दी बड़ी दहशतगर्दी हैं जी दहशतगर्दी कदी हस्पतालों ते भी किसी ने बम मारे यार जख्मियां होते भी कदे किसी ने बम मारे बच्चे होते भी कदे किसी ने बम मारे और औरतों होते भी किसी ने बम मारे इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कार गाए हयात में असी केड़े जमाने जी आए यार केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर इन्हां दे वज़राए आज़म इन्हां दे सिपा सलारां दे नाम लैंदे नहीं थकदे ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क और किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे इत्थे किसी के खिलाफ गल हो जाए शाम तक बंदे चुक लेते जाने और मैं क्या होता गजा दे विच बैतुल मुकद्दस दे वाबासियों दे उत्ते बम गिरा देते गए उन्हां दा तां जुर्म ही कोई नहीं और जंग दे भी कोई उसूल होंदे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गज़वा ओहद दे तलवार बुलंद की थी ऐन करके फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा बहुत सारे सहाबा के आए हुजूर ने नहीं अता की थी हजरत अबू दुजाना आ गए अर्ज की थी या रसूलल्लाह इसका हक की है ऐ दसो इसका हक की है फरमाया ए जिस दे हाथ विच होवे वो मैदान चों ना नसे सारे नस गए हो यार आज ता मौका सी आज ता जनाब तुहाडे गिरे हुए मराल भी आसमान ना लग जांदे आज ता मौका सी कि जनाब तुसी उम्मत मुस्लिमा दी ओ बाइडन अमरीका दे एयरपोर्ट ते उतर गया उन्हां दा वजीर खारजा उन्हां दी असम्बली च बोल गया इस अमरीका दा जनाब बाइडन सदर ओ इसराइल दे एयरपोर्ट ते उतर गया और जनाब बाइडन जनाब वजीर खारजा उन्हां दी असम्बली च जाके खिताब कहंदा कि असीं तुहाडे नाल हां ते इस जनाब फलस्तीनी सोचदे तां हुण कि ऐ पौने 2 अरब मुसलमानां दा किबला अव्वल है इस दे नाल कौन है इस दे नाल कोई भी नहीं जनाब ए छक्के ते चौके ते नचन वाले कौन रह गए ए हुण मोहम्मद अरबी दे गुलाम नहीं रहे अगर तुसी नहीं रहे तो कलमा जाके वापस कर दो क्यों हुजूर असी तुहाडे कलमे दा पास नहीं रख सकते असी बैतुल मुकद्दस दा पास नहीं रख सकते असी हुण नचन वाले रह गए हां असी हुण तराने रिलीज करने वाले रह गए हां साडे अंदर हुण गैरत खत्म हो गई जाके वापस कर दो कलमा भी वापस कर दो कुरान दी आयतां कर दो या जनाब कहो कि असी इन्हां नूं नहीं मनदे सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा एक जनाब तुसी आखो कि साडे ने ए साडा मस्जिद अक्सा नहीं ओए मैनू ए दसो एक चौधरी दे नाल सलाम दुआ होवे ते उस इलाके दा डीपीओ भी उधर मुंह नहीं करदा ओ कहंदा चौधरी साहब अपने बंदे नूं समझाओ कोई गल नहीं खैर है जनाब ऊंची नी भी हो गई तो तुहाडा कोई गल नहीं अपना ही बंदा यार 57 इस्लामी ममालिक दा किबला अव्वल होवे ते ओ रात नूं बमबारी करदे होण किधर जाइए यार किस नूं दर्द सुनाइए कहने ये शर पसंद है मैंने कहा अगर किबला अव्वल की बात करना शर पसंदी है तो मैं सबसे बड़ा शर पसंद हूं या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अगर फलस्तीनी बच्चों के टुकड़े होते हुए उनके दर्द की बात करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं अगर नामूस रिसालत पर पहरा देना दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं और यार मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास मेरे पास तो जाती हैसियत में लफ्ज खत्म हो गए अगर वो बच्चों की तस्वीरें देखें तो फिर याद तो अपने बच्चे आते हैं ना उन बच्चों की तस्वीरें देखें जिनके हाथ में एक में फीडर है और एक हाथ में पत्थर है अल्लाह की कसम उस बच्चे के उस पत्थर के ऊपर हमारी सारी चीजें कुर्बान जो बातिल के सामने लेकर तो खड़ा है एक फीडर ही है अगरचे हाथ में काश कि इनके हाथों में एक पत्थर ही आ जाता ये आता ये खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन के वारिस हैं हम और कश्मीर भी तुमने दे दिया तुम अफगानिस्तान की बारी में भी नहीं बोले तुम इराक की बारी भी नहीं बोले बांग्लादेश मुल्क के 2 टुकड़े कराकर तुमने बांग्लादेश भी दे दिया आखिर किस दिन तक हम जनाब सीसा पिलाई दीवार के तुम्हारी इस सीसा पिलाई दीवार में कुछ नहीं है बच्चू अगर होता तो हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस की दीवारों के सामने तो उन्हें कहा ओए कौन हो उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम है उन्होंने कहा क्या चाहते हो उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं उन्होंने कहा तुम में वो कोई नहीं है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है उन्होंने कहा क्या मतलब उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ है उन्होंने कहा नहीं ये खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है ये अबू उबैदा है अमीन हाजिल उम्मा उसने कहा नहीं अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ हजरत फारूक आजम को पैगाम पहुंचा कहा हम आपको फलस्तीन की चाबियां देने के लिए तैयार हैं ईसाई कहते हैं लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आए तो हजरत फारूक आजम बैतुल माल में से एक ऊंट लिया और एक अपना साथ में गुलाम लिया ज़ादे राह बांधा खजूरें बांधी पनीर बांधा और चल पड़े बैतुल मुकद्दस की जानिब और तय क्या किया फरमाया बैतुल माल पर इतना वजन नहीं बढ़ाना
آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے, آج ان کے جناب ہٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی. اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے, اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا, اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے, اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا. اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی. حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھئی آ جا تو اوپر چڑھ. اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم, جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں, پادری کھڑے ہیں, پوپ کھڑے ہیں, ان کے رؤسا کھڑے ہیں, تو آپ ہی اوپر سوار رہیں. فرمایا نہیں تامین حق بحق داراں سپرد. کہندے ایسے بات نہیں ہوگی, میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں. فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی, میرا وقت نیچے اترنے کا آیا, تیرا اوپر چڑھنے کا آیا. اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی, تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں, ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا, وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود پیدل ہے, سواری پہ غلام آتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں, یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے, جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم, فارق کے حق و باطل, امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, اور ترجمان نبی ہم زبان نبی. انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں, ہم چابیاں آپ کے حوالے. بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں, اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا ہو. مسلمانوں کے سپہ سالار دروازے پر کھڑے تھے, انہوں نے کہا ہمیں لڑنا ہی نہیں, یہ چابیاں لے لو. آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو, اردن کا کھڑا ہو, شام کا کھڑا ہو, سعودیہ کا کھڑا ہو, عراق کا کھڑا ہو, قطر کا کھڑا ہو, مصر کا کھڑا ہو, افغانستان کا کھڑا ہو, یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں. یہودیاں دا پیو بھی دے گا یار, کیڑی گل ہے, یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. الفانسو جو تھا نا, میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالبلاء, فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا. اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی فاقہ کشی کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, کبھی کسی صورت میں, اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں, کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں, اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے. اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے, اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے, کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے, کبھی خندق میں نہ جاتے, کبھی مراسی میں نہ جاتے. اور جنگیں ہوئی تو فتح مکہ ہوا. ہاں فتح مکہ سے پہلے, ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ قلب جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال, نیچے تپکی ہوئی ریت, درمیان میں بلال, سینے پہ پتھر, کہتا تھا 10 بلال ہون تیرا کی پروگرام میں. اے یاد رکھنا اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں, پنجابی سمجھ دو نا, اسلام ڈھلیاں گلاں دا قائل نہیں. جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے, ہاں جی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون, ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تیرا کی پروگرام میں؟ تے حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد. فرمایا جھلے ہوئے ہو, میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکدا؟ اے تا تہاڈی غلط فہمی. اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت دی گل کیتی, جہاد دی گل کیتی, پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی, پھر تے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. ہاں اسلام اس واسطے جہاد دا حکم دیتا. اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل, جس کا گھر بیٹھے ہونے ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر تے مخبر دے رہے ہیں او جی حافظ صاحب کی کروں گن, اوے کچھ نہیں کرو, بے غیر تو کچھ نہیں کری, اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے, اسی تانوں غیرت دوانا چاہتے ہیں اور تانوں یہ دسنا چاہتے ہیں
کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی، بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبا دا شکار ہو گئے، انہوں دے چیتڑے بھی اٹھ گئے، لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے اندر مست رہی، ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلا اس دے اندر مبتلا رہی، اس نو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیاں نہ کی ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، اے جسم ایک جسم دی طرح مومن ہے۔ فرمایا جسم دے کسے عضو وچ تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا، تے اج غضب وچ تکلیف ہے تے پھر جس نو درد ہے وہ تو مومن ہے، جس نو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا، جس دے اندر تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں، حضور دے فرمان دے مطابق۔ اسی تا اپنی تاں تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ رہا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے، دفنا بھی نہیں سی سکتے، کفن دا آخری مومن دا حق ہے نا، اور کہ جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے، ہر چیز بنا رہی ہوئے، ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے، انہاں دے واسطے عیاشاں واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان، اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے، جناب آئی جی بلوچستان، اے ایف سی آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، کور کمانڈر آ رہا ہے، اے پھر جرنیل آ رہا ہے، کرنیل آ رہا ہے، پھر جنرل صاحب آ رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ، اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے بے تیرے جتیاں پیراں جتی نہ ہوندی، لیکن تو فلسطین دے دروازے تے کھڑا ہوندا سی اپنی پگڑیاں تیرے پیراں کھول کے بچھا دیندے، تے گل ہی کوئی نہیں سی۔ ناراض کروڑ واری ساری دنیا میں ناراض ہو جاوے، میرے آقا مولا نے ساری ذمہ داری لائی، میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی انٹیک لا کے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہاں اپنی قوماں نو روکیا کہ بھڑے کام نہ کرو، ادھر آ جاؤ درست پاستے آ جاؤ، کہندے قوم باز نہ آئی، دوسرے دن مولوی انہاں نام مل گئے، جدو حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن فجلس رسول اللہ، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پہلے ٹیک لا کے بیٹھے سن، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا لا والذی لا والذی لا، حضور نے 3 بار اللہ دی قسم چکی، فرمایا اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا جے قوم بھڑے پاسے اور حکمران بھڑے پاسے لگ جان تو پھر کی کرنا، انہاں دا ہاتھ پکڑ کے انہاں نو سیدھی راہ تے چلانا۔ اے ساڈی ڈیوٹی حضور نے لائی، اساں اے نہیں دیکھنا کہ اتنے کون بیٹھا، اتنے ایوب بیٹھا یا مشرف بیٹھا، ضیاء بیٹھا یا کوئی بیٹھا، جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا، نواز بیٹھا یا شہباز بیٹھا، اور جو بھی ہے سانو اس طرح غرض نہیں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ۔ ساڑی یہ ڈیوٹی ہے اسی حق گل کرنی، اور اے حق گل خالی ایتھے نہیں کرنی، اے جناب ممبر ہوتے اور جناب اس ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہندے ہیں لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارو اور سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری جیت کی لگن میں، اسی تا کہندے ہیں ہتھ کڑی پا کے بھی لبیک، اسی تا کہندے ہیں ہتھ کڑی پا کے بھی لبیک، ہیں جی ہتھ کڑی تھانے جا کے بھی لبیک، دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک، ہیں جی اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لبیک، 4 شیڈول لوا کے بھی لبیک، جیلہ میں جا کے بھی لبیک، کال کوٹری میں جا کے بھی لبیک، جے بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تے رستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح لین واسطے آئے تے حضرت چھوٹا جا ایک نہر آئی کھاڑا آیا، تسی جو بھی کہندے ہو سو آیا چھوٹا جا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے پیروں تو ایک موزہ اتھے رکھ لیا اور ایک موزہ اتھے رکھ لیا، تے حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم، اور کرتے ہوتے 36 پیبند لگے ہوئے، جے 36 پیبند لگے ہونا تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ، ہاں جے جناب 36 بیج لا کے بھی بندہ جناب اقبال کہندا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ پہ آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرات، ہاں اقبال کہندا کہ جے مومن ہوئے نا تو خالی نگاہ پاوے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کہندا تلوار تا بڑی دور دی گل ہے، ایتھے تا خالی اکھ بھر کے ویکھدا سی تے اگلے تے جناب پیشاب نکل جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام آ رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان موزے لا کے ہتھے رکھے نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگدا ہے تسی لا دیو ایتھے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کی گل ہے کیوں نہیں اچھا لگدا، انہوں نے کہا سامنے انہاں دے بڑے بڑے رؤساء عمراء کھڑے ہیں، بڑے بڑے گورنر کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، وہ کی کہن گے کہ مسلماناں دے امیر نے اپنے موزے ہتھے رکھے ہوئے ہیں، تے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش ابو عبیدہ تو امیر الامہ نہ ہوندا، امین حاضر الامہ نہ ہوندا،
تو میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیندا، تینوں دسدا کہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں۔ انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ سی وہی قوم سا جڑے بھیڑ تے بکریاں نو پانی پلان تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا، جڑا کھجوراں اتارن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا، جڑے سائے تے بیٹھ تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا۔ اج ویکھ محمد عربی دی غلامی نال 36 لاکھ مربع میل دے حاکم بڑے بیٹھے ہاں، ساڈی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا۔ انہاں نے کہا ابو عبیدہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں، عزت حضور دے دین نال ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس جہان دیاں نہیں، دو میں جہان دیاں خزانہ، دو میں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکتیاں نے۔ اقبال کے میں کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ کہندا تیرے ایک ہاتھ وچ ایوبی دی تلوار ہونی چاہیے اور تیری آنکھ وچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہیے۔ کہندا اے نہیں دو میں جہانہ دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکتیاں۔ اور صلاح الدین ایوبی ایمیں نہیں نور الدین زنگی نے کیا سی، انہوں نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی۔ آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی؟ جب مارکہ ہتین میں، یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جب ہتین میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا اور اس نے، آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے، پتا ریشم جڑا ریشم دا کپڑا ہے جنگ وچ پانا جائز ہے، اس واسطے کہ اس تے ہوتے تلوار نہیں چلدی پھسل جاندی۔ تے جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا، اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے سن، بڑے تکیے، انہیں انج ہوا وچ اٹھاڑے تے تلوار نال کٹ دیتے اور انہیں دسیا، انہیں کہا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے چانا، اے ساڑے کو ایسی تلواراں جڑیاں آج ریشم بھی کٹ کے رکھ دینگیاں تو آڑے جسم تے کی گجا۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھے نا بھی مسلمانہ دے لشکر ہوتے حیبت تاری کرن دی کوشش کر رہا، تے حضرت انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کی ہوئی سی تے اس نو بار بار این لہرا رہا سی۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پہلی صف دے مجاہد کو این کر کے تلوار پکڑی، این کر کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تو کٹ سکتی ہیں، ریشم دا کپڑا اچھالیا، کپڑا تو عام بھی نہیں کٹ سکتا، این کپڑا جھنڈے دی طرح این کر کے لہرایا آسمان وچ اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رکھ دیتا۔ انہوں نے کہا دھیان نال آویں محمد عربی دے غلام اج کپڑے کٹن نوں بھی تیار کر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میری گل سنو، اسی نعرہ تے لا سکدے ہیں نا، اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک تے جا سکدی نا، انہاں بے ضمیراں نو اے کہہ سکدے ہیں نا کہ او بے ضمیرو ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے، ایڈا لیاں قوم دے کولوں ٹیکس لے، سارا کچھ لے، اسی تانوں پالیا، تانوں سارا کچھ دتا، اج واری آئی تے نس گئے ہو، او اٹھو محمد عربی دی دین۔ بابا جی کہندے سن اے گھوڑے کھولو، اے گھوڑے کھولو، قرآن کے اندر نا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے میں نہیں ہو قرآن چلان دے، وہ اس واسطے قرآن چلان دیں کہ اے قرآن مسلمانوں جہاد دا حکم دے دا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ میرے حبیب اپنے غلاماں نو جہاد واسطے ابھارو، اتنا ابھارو کہ کافراں نو باڑ کے رکھ دین، قرآن دا یہ فیصلہ۔ آج تسی بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لاندے ہو، ڈرے بیٹھے ہو، آئے جھلے ہو بمب غزالیاں تے برس رہے ہیں، تسی تے جاگ کے بیٹھو تاکہ انہوں نے پتہ لگے ساڑھے وارث موئے نہیں، اور جنہ قومت وارث زندہ ہونے وہی کہنے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے، جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے، ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے، ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے۔
یہ فرق تو یہ تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دے رہے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا نو رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا ایتنک دے رہے بس میں تو حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل سنان لگا سا حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے دی طرف حاجیاں دے جاندے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہا سی دلونی علی محمد جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں دے ہوتے حملہ کر دیتا جب حملہ کیتا تے مسلمان ہڑبڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہندا سی دلونی علی محمد کچھ حاجی زخمی حالت وچ صلاح الدین ایوبی کول پہنچ گئے انہیں کہا او دیکھو جناب ریجنالڈ او برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہاتیوں تے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو تہاڈی مدد واسطے تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے مینوں موت نہ دے میں اس دا مقابلہ کراں اللہ دی شان ہوئی کہ ہتین تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ بٹ شروع ہوئی تو جناب وہ گرفتار ہو گیا برنس گرفتار ہو گیا جدو برنس گرفتار ہویا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے کھڑے آ کیتا کیا لا تسریب علیکم اليوم کیا آج میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت ادا کرنی حضور نے فتح مکہ والے دن جو میں سارے انہوں معاف کر دیتا سی آج میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ جدو برنس تے نظر پئی نا اور جنہیں کہا سی دلونی علی محمد حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے انہوں معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے بیٹھ سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے رہ جدو سامنے آیا نا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھچی این کر کے تے مورے مسلمانوں دے لشکر شور پہ گیا انہاں کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساریاں جنگ لڑیاں شہادتاں بھی دتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نال غازی بھی بنے ہاں لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں ممکن نہیں حضور دے گستاخ دی اساں خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی ساڈا بھی حصہ پوا او اتنے ہزاراں فوجی دیکھ انہیں کہا ہن کی بنے حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دیتا خیمے دی چوب دے نال اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری فرمایا اور تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھوکو جدو پوری فوج نے اس نے تھکا نہ نوا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کڑی این کر کے اس دا سر لایا اور سر لان تو پہلے کیا کہ تم کیا سی نا بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے مینوں بھیجا حضور نے مینوں بھیجا اے مسلمانوں دی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے اقبال کہندہ فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندہ اٹھوئے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر اقبال کہندہ ہے نا تینو کفن چورا کوڑا اقوام متحدہ کوڑا امید ہے اے تو اتھے بیٹھ کے ساشا کر دیں کہ کشمیر نو تو پکڑ لے فلسطین نو میں پکڑ لینا غزہ نو تو پکڑ لے لبنان نو میں پکڑ لینا شام نو تو پکڑ لے افغانستان نو میں پکڑ لینا چیچنیاں تو پکڑ لے بوسنیاں نو میں پکڑ لینا برما نو میں تو پکڑ لے جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا اقبال کہندہ ہے تا ساشا گھیر دیں آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی حفاظت کر کس طرح کر کہندہ سلطان محمد فاتح دی طرح کر با خدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تا وجد کردہ جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی دے ہوتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا تے حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جنتی لشکر ہوئے گا اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا تے اے جناب شاہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے چ پکڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کیا بھئی جنتی لشکر ہے جدو این دے اندر داخل ہویا پیچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا تے این تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء سارے نبیان دے سردار کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار تو آڑی بشارت دے مطابق میں جنتی اے حضور دے غلامہ دی شان ہے اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر میں بات حضرت ابو دجانہ والی بات سنا تھا حضور نے ایسے تلوار بلند کی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حقدار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے یہ حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے
فرمایا یہ عورت اور بچوں پہ نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے. حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لی نا تو ایسے تلوار پہلوانوں والی چال, آپ کو پتہ ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں. حضرت ابو دجانہ والے نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال, ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ ایسے کر کے چلنے لگے اور کہا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القجول اضرب بسیف اللہ والرسول. کاج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی حضور نے مجھے. آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑی متکبرانہ چال چل رہے ہیں, تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر, حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں اقبال کہتا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج جب غیروں کی بات آئی, ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں, ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں, ان کے پاس جناب واٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان جناب سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اے جی پکڑو لبیک والوں کو. میں نے کہا لبیک والے نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے. بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے, یہ بتا. آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی. میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا, تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے, اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے. آج کل پاکستان کا مطلب کیا, آج کے مطابق حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, جتھو لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا, جو منہ میں آئے بکی جا, جو مرضی میں آئے کری جا. یہ پاکستان کا مطلب, یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا, اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا. اور جناب کہتے ہیں جی قائد اعظم نے اس کو نیند آئی, صبح خواب آیا, اور علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بن گیا. پاکستان ایسے نہیں بنا. احمد اللہ شاہ مدراسی تختہ دار پر لٹکا, کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا, جسم پر استریاں پھروا کے احمد اللہ شاہ مدراسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا. فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں موت کی نیند سلایا گیا, تب جا کر پاکستان بنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا, اور انہی عیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا, یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا, یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا, اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا, آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نوا ہے, جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے, جو غزہ کی بات کرے, اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. ان عیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا, ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا. اور آج جس کا جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک, جی نہیں نہیں جناب ہم کھڑے ہیں, اور تم اپنی سفارتی تعلقات, اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو, اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو. محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے, غوری دے سکتے ہو, شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ, ورنہ چپ کر بیٹھو, ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو. ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا, اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا, اب خالد بن ولید کے کسی جان نشین نے پیدا نہیں ہونا, اب محمود غزنوی نے نہیں آنا, اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا, اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا, اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے, اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے. ان کو امریکہ کے اندر ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی. وہ بات کریں ہمارے بارے میں. اگر فلسطین کی حمایت تم بچو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے, تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے. اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر, تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا ہے چلے گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے, پہلے بدر تجا تو صحیح. قرآن کہتا ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, قرآن کہتا ہے 1000 فرشتہ, 2000 فرشتے, 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیج دیتے ہیں. میرے حبیب انی ماکم, میں بھی تواڈے نال.
ہاں رب کہندا میں بھی تواڈے نال ودو تے صحیح لیکن یا ایھا الکفرا اقتلوا الفجر ہاں یہ تو جناب فاجر ہو گیا نا یہ تو جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا اگر جہاد ہوئے تو الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے انہیں الفانسو نے کیا وہ جناب یورپی جرنیل سی بہت بڑا جرنیل اور الفانسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو انہیں کیا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران تو میں اے مسلمانہ دا جرنل ہے یوسف بن تاشفین اور الفانسو صلیبی جرنل ہے اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنل نو اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تے تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جنرل نو دیتا جناب لیفٹیننٹ جنرل نو دیتا انہیں کیا ہے لکھ یار اے اس نے جواب دے انہیں ایڈا بڑا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجہ لے کے آ رہے ہیں توپا لے کے آ رہے ہیں منجیکا لے کے آ رہے ہیں اس طرح ریزروا لے کے آ رہے ہیں فلاں لے کے آ رہے ہیں اور جدو لے آیا انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نو کیا کہ اے میں خط لکھیا اس نے جواباً انہیں کہا جھلیا دشمنہ نہ لمیاں گلہ نہیں ہوندیاں وہ کہن گے ایڈے وقت خط لکھ رہے ہیں انہیں کہا نہیں انہیں کہا ان دا خط کتے انہیں کہا الفانسو دا خط ہے انہیں ان دی پشت تے لکھیا انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور جدو سپین دیا پہاڑیاں دے اندر الفانسو اور یوسف بن تاشفین دیا فوجاں ہمارے سامنے ہوئیاں نا مسلمانہ دیا فوجاں اور صلیبی فوجاں تو انہیں کیسی نا آسمان دے فرشتے جدو جناب اقبال کہندہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اقبال کہندہ جدو جناب سامنے آئے نا اور سامنے ہوئیاں تے جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجاں دے لڑائی دا اور زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دیا فوجاں کے لگ کے دوڑن لگ پئیاں تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت والی انگلی اپنے دندا میں دے کے کہنے لگا افسوس الفانسو تو تا میری سوچ نہ بھی پہلے دوڑ گیا اے وے کہ یار کوئی میدان چاہے انہاں دی کی جرت ہے محمد عربی دے غلامہ دے کے بار اے بی عربی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ وچ جناب اسی کھڑے سن بی عربی دے ادھر تے فوج آ گئی انڈین فوج بی عربی دے اوتے آ گئی انہیں کہا ساڈے کو امونیشن بھی ختم اسلحہ بھی ختم پیچھے سپلائی بھی بند جناب ساڈا کوئی پرسانے حال نہیں اساں کہا یار مرنا تے ہے چلو آؤ ہن مریے کہندا اساں نویاں وردیاں مائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے کہندا اسی کہا نعرہ تکبیر کہندا جدو نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی ہندو فوج اپنے ٹینک وہ کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال وہ فوج روکی رکھی اوے مسلمان دے تے نعرے وچ اتنی پاور ہے اے جس نوں یقین نہ ہوے میں حوالہ دے قائل دینا ہینڈ لیم دی کتاب ہے صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متعصب مورخ ہے اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی لیکن اے گل انہیں لکھی انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال کدے بھی جناب فوجاں دے اعتبار نال کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال ریزرواں دے اعتبار نال ساڈے تو اگے نہیں رہا ساڈے کو ہمیشہ ہر چیز ود رہی کہندا صلاح الدین ایوبی دی فوجاں دی صفاں جدوں سامنے بندیاں سن ساڈے بھی اسی جنگ شروع کردے ساں سانو اے لگدا سی بھئی ہنے اسی اودے تے فتح پا لواਂਗੇ ان دی فوجاں جناب صفاں کٹ جاندیاں سن اور شہید ہو جاندے سن کافی ہزار شہید کر دے ہزاراں شہید کر دیندے سن کہندا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی اس دی فوج وچ نعرہ تکبیر لگدا سی شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے اللہ دی شان ہے جب تعداد گھٹ ہو جاوے تو رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیندا یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دے نال تے اے تے کہندے سن فیض آباد بندہ 150 ہوے اے کہندے سن پوری میڈیا کمپین او جی بندہ 150 تے میں کہا تسی 12000 پھر بندہ 150 پھر جناب وزیر آباد میں اندر سا آگیا مذاکرات ہستے آکھے جناب ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے ہم دریائے چناب میں پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں ہم پانی چھوڑ دیں گے میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے انہوں نے کہا جناب 30 فٹ میں کہا ہور ہوتے جا کہندا 40 فٹ میں کہا نہیں ہور ہوتے جا کہندا 50 فٹ میں کہا ہور ہوتے جا کہندا جناب پلہ دے نال پانی لگ جائے گا میں کہا تیرا پانی پلہ نہ لگ سکتا محمد عربی دے غلام دا عشق سوریا ستارے تو بھی بلند ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور میں تو دساں اس نعرے دی گل ہے کی اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ
اور حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں. ہاں جی اے حضور دے غلام اے نعرے نہ ہوندا کیا جدو اسی فیض جناب وزیر آباد تو واپس آئے تے پھر انہاں کالے انگریزاں دے غلام اے امریکی سارے کٹھے ہو کے آ گئے. انہاں کہا تواڈے کو ایڈے لبیک والے قابو نہیں آندے، اے جدو نکلدے ہیں تواڈی ہر شے پٹھی کر دیندے ہیں. انہاں کہا جناب اسی انہاں نوں جیلاں وچ بھی بھیج دیاں، انہاں نوں ہتھکڑیاں بھی لاندے ہیں، پرچے بھی کٹدے ہیں، دہشت گردی بھی لاندے ہیں، فورس شیڈول بھی کردے ہیں، ہر چیز کردے ہیں. انہاں کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کہا اسی انہاں دے بندے شہید بھی کر دیندے ہیں، زخمی بھی کردے ہیں، فائرنگ بھی کردے ہیں، ہیلی کاپٹر تو گولیاں ماردے ہیں، تیزاب پھینک دیا. انہوں نے کہا پھر تواڈے کو قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا جناب سانو ایک گل سمجھ نہیں آندی، ہر چیز قابو کر لیندے ہیں، چاروں پاسوں گھیر لیندے ہیں، لبیک دا نعرہ لگتا ہر چیز پٹھی ہو کے چلے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک